بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ والد کا نام عبد المطلب، والدہ حالہ بنت وہب تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال قبل ہوئی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق 4 سال قبل ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی اس لیے کہ آپ دونوں نے حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا تھا۔ آپ اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ آپ کو شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ شکار کو گئے ہوئے تھے، پیچھے ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شدید گستاخی کی۔ حضرت امیر حمزہ واپس آئے تو آپ کی بہن حضرت بی بی صفیہ نے بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح آپ کے پیچھے آپ کے بھتیجے کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور تیر کمان لیے مسجد حرام میں آئے اور اپنی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور فرمایا کہ ابو جہل، تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں میں بھی ان کے دین پر ہوں۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور کلمہ توحید کی گواہی دے کر داخل اسلام ہوئے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اعلانیہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ متعدد غزوات میں شریک ہوئے اور شجاعت اور جانثاری کی مثال قائم کر کے اسد اللہ اور اسد رسول کے لقب سے معروف ہوئے۔ ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی اور انہیں حکم دیا کہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں دوبارہ حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا اور جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس وقت میدان جنگ میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ آپ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے، وہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے محو پیکار تھے۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے بڑے سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، کیونکہ جبیر کا چچا تئیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتی، اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی بالکل سامنے حضرت حمزہ کے مقابلے پر آمنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نہیں پہنتے تھے،
صبا بن عبد العزا کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ وہ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود وہ ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر نکال لیا، جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی اور پھینک دیے۔ ناک، کان اور دیگر اعضاء کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا اور خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی اور شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ اس قدر بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم اور رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی۔ کہا گیا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرما دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے کو سختی سے منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ بولے کتے کا بھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد رسول اللہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے زبیر کو 2 چادریں دی تھی اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ آپ کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اس طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ شہید صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش نے ایک قبر میں دفن کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ جنگ احد میں مشرکین نے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو شہید کیا۔ سب سے زیادہ اہم رسول خدا کے چچا حمزہ بن عبد المطلب تھے۔